اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور اب سب کو اختر عباس کا اور ٹیم کا اسلام بھی پہنچے اور یوم آزادی جسے جشن آزادی بلکہ اصل آزادی آپ سب کو مبارک ہو. یہ آزادی ہمارے اگلی نسلوں 10 نسلوں کی قسمت میں ہو، وہ خوبصورتی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور آبرو کے ساتھ جئیں اور اس آزادی کا مزہ لیں. آزادی سے زیادہ خوش بختی اور کہیں نہیں ہے. غلامی ذہن کی ہو، جسم کی ہو، روح کی ہو، علاقے کی ہو، اللہ معاف کرے. یہ جو لوگ اس کو بھگتتے ہیں یہ ان کو ہی علم ہے. اچھا جی، آج کا جو سوال منتخب کیا ہے یہ آرشیدہ کا ہے. میرا خیال ہے رشیدہ نام ہوگا. انہوں نے ذرا عقل مندی کی ہے، جیسے وہ فلسطین کا نام لکھتے ہوئے لوگ فلس اگر توئے پھر 3 کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ نام ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کا نام یہی ہو، کوئی نام بھی ہو سکتا ہے. انفیکٹ لیکن جب آپ سوال پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو نام کوئی نہ کوئی ہونا ضرور چاہیے. جب آپ فون کرتے ہیں تو کبھی مت پوچھیں آپ کون بول رہے ہیں، پہلے بتائیے کہ میں آرشیدہ بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور کھانے وال سے، میاں والی سے، یہ چکوال سے، جہاں سے بھی، اور پھر اپنی بات کریں. انفیکٹ پہلے ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کون. تو اللہ کے بندو، فون آپ نے کیا، آپ کو پہلے تعارف کرانا چاہیے. اوکے، آرشیدہ کہتی ہیں کہ سر میری شادی کو 7 سال ہو گئے. اوکے جی، اور میرے ماں باپ میرا پیچھا نہیں کرتے. اچھا، پیچھا نہیں کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ دوسرا کو پیچھا کرتا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر آ کے میری خیر خبر نہیں لیتے، میرے لیے لڑتے نہیں ہیں. 1-2 بار آئے بلکہ بلوائے گئے اور میرے سسرال نے کہا اینو نال لے جاؤ، اور اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے. انہوں نے آنا بند کر دیا. میرے 3 بچے ہیں اور ایک بدتمیز میاں، اور میں اس سے بڑی بدتمیز. میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی آئے گی. اس لیے میں اب مرنا چاہتی ہوں، اور مرنے کی جو خواہش کرتی ہوں، مرنے کی میں دعا کرتی ہوں. پلیز میری مدد کریں کہ میں جلدی مر جاؤں. اللہ کے بندے، اللہ آپ کو ہدایت دے. جیسے بیوقوف لڑکیاں تو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، آپ تو اچھی خاصی سلجھی ہوئی سمجھدار. ویسے ایک بدتمیز عورت کے بچے جو ہے وہ کون پالے گا؟ آپ نے گھر میں کسی سے نہ تو بنا کے رکھی ہوئی ہو. آپ کے گھر میں ظاہر ہے کوئی جٹھانی ہوگی، کوئی نند ہوگی، کوئی دیورانی ہوگی. ساس سے بھی آپ کی بنی ہوئی نہیں ہے جو مجھے سمیل ہو رہا ہے. تو گھر میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے بچوں کے لیے. بچے آپ کے میاں کے نہیں ہیں. جب جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں تو بچے آپ ہی کے کہلاتے ہیں. آپ چونکہ پسند نہیں ہو تو بچے بھی پسند نہیں ہیں. 3 بچوں کی زندگیاں برباد کرو گے یہ بات کر کے. اچھا، اب اگلی بات میں آپ سے کروں. ہماری جو قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتابیں ہیں، ان میں امام بخاری کی صحیح بخاری شامل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے. اس کا نمبر ہے 7235. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، تم میں سے کوئی شخص. اچھا، جب شخص کہتے ہیں تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں. موت کی آرزو نہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ہم پاکستان میں یہ کرتے ہیں، باقی جگہوں پہ لوگ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو جس کو اپنا محبوب مانتے ہیں، جس کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں موت کی آرزو نہ کرے. نمبر 1، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں زیادہ بڑھ جائے، اور اگر برا ہے، اس میں کمی بیشی ہے، تو ممکن ہے توبہ کر لے، وہ کمی بیشی دور ہو جائے. اس کے بعد وہ ساری لڑکیاں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ آرزو کرتی ہیں اللہ مجھے مار دے. بعض عورتوں نے تو تماشا بنایا ہوا، میاں سے ذرا سی لڑائی ہوئی، بچے بیٹھے ہیں لڑ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے موت دے دے، زندگی سے تو مرنا بہتر ہے. اللہ معاف کرے، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو آپ ناشکروں میں گنے جاؤ گے. یعنی اللہ نے آپ کو پوری زندگی دے کے بھیجی،
آپ نے اس کو آلموسٹ جہنم بنا دیا. 3-4 اور لوگ بھی تھے جنہوں نے جہنم بنانے میں آپ کی مدد کی, پر یو آر دا فرسٹ ون. آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے کہ میں اس سے بڑی بدتمیز ہوں. بیٹا بدتمیزی کرنے کے نتیجے میں ایسا یہ جیسے آپ تھوہر کا بیج بو, زہر ہوتا ہے, یا یہ جو اس کو تما کہتے ہیں, کوڑ تما, یہ جو بیل اور بھینس وغیرہ ہوتی ہیں, ان کو اگر منہ کھور کے بیماری ہو جائے تو وہ اتنا کڑوا زہریلا, وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا مسک میلن, چھوٹا خربوزہ اس جیسا ہوتا ہے, شکل بھی ویسی ہوتی ہے, پر کوڑ تما ہوتا ہے کڑوا. تو ان کو منہ میں پھر وہ ٹھوسا جاتا ہے, اس سے پھر وہ جھاگ نکلتی ہے, اندر کا زہر نکلتا ہے. تو بیٹا آپ نے اپنی زندگی کو خود ہی کوڑ تما بنا لیا ہے, اس کو ٹھیک کریں. اور صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے, وہ بھی جان لیں. آپ میں سے سارے مرد اور عورتیں, سارے لڑکے اور لڑکیاں کہ جن پہ کبھی کبھی یہ غلبہ ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں, اور بعض بیوقوف کم عقل یا کم فہم خودکشی کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ساری عمر اس کو زیادہ شرمندہ رہنا پڑتا ہے. جس نے, یہ حدیث کے 3 حصے ہیں, جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا. نمبر 2, جس نے زہر پی کے خودکشی کی وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ اس کو پیتا رہے گا اور جلتا رہے گا. توبہ استغفر اللہ. اور جس نے لوہے جیسے کسی ہتھیار سے, چھری, چاقو, تلوار یا جیسے ریوالور ہے, اس سے خودکشی کی تو وہ جہنم میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا, گھونپتا رہے گا اور آگ میں جلتا رہے گا. اب آپ سوچئے اتنی سخت وعید کے بعد تو بندے کو پتا ہونا جی کہ آگے سے یہ رستہ کسی اور کا ہے اور وہ اس پہ مار دے گا, تو ہم ادھر نہیں جاتے. ایون سڑک پہ جہاں زیبرا کراسنگ ہوتی ہے, کبھی کبھی لوگ اپنی حماقت سے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, تو ابھی اس پہ چالان ہو جاتا ہے. تو دنیا بھر میں کوئی زیبرا کراسنگ پہ کھڑا نہیں ہوتا, چونکہ چالان ہو جاتا ہے. اب خواہش پہ, آرزو پہ اگر چالان ہوتا ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہو اور اس کی سزا کو ایڈوانس میں بتائی گئی ہو, تو اس کے بعد دانش مندی, عقل مندی, جو فہم و فراست ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو کبھی اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو وہ ساری خواتین جو آرشیدہ کی طرح سوچتی ہیں, اگر آپ بیٹا عقل مندی کرو تو اللہ نے آپ سے جن چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے, جو مجھے لگ رہا ہے آپ کی اپنی ذات کے بارے میں, آپ نے اپنا کیا کیا, عقل دی تھی کہاں استعمال کی, سیب دی تھی اس کا کیا کیا, اچار ڈالا اس کا, آپ کو جو صلاحیتیں تھیں ان کا کیا استعمال کیا. بچے تھے 3, کیا ان کو بہترین مسلمان بنایا, کیا ان کو بہترین انسان بنایا, کیا ان کی زندگی آپ نے کچرے جیسی, کوڑے جیسے کر دی. جب آپ ہر وقت بک بک کرو گے, لڑو گے, تو آپ کے بچے بھی زمین پہ, دھرتی پہ بوجھ بنیں گے, اور لوگ آخر میں گالی آپ کو دیں گے کہ کس ماں کا بیٹا یا بیٹی ہے کوئی جو اتنی کپتی ہے یا اتنا کپتا ہے. کپتے اپنے کسی پوچھ لیں کیا ہوتا ہے. اوکے, اچھا, دوسرا یہ کہ اگر میاں بدتمیز ہے تو وہ باہر کام کرتا ہوگا, بزنس کرتا ہوگا, جاب کرتا ہوگا. اگر وہ بدتمیز ہوتا تو باہر کوئی اسے کام نہ کرنے دیتا. تو باہر تو وہ ٹھیک ہے, گھر میں آ کے جب اسے ایک آپ جیسی خاتون سے واسطہ پڑتا ہے, ایک حد ہوتی بندے کی صبر کی. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کی سائڈ لے رہا ہوں, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, پر آپ کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اپنی بدتمیزی کو بریک لگائیے. بدتمیزیاں کر کر کے آپ اپنی زندگی یہاں بھی برباد کریں گے اور وہاں تو ہو جائے گی, ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. یہاں آپ کو یعنی بدتمیزی بیجی ہے تو بدتمیزی اگے گی, کوڑ تما بیجا ہے تو کوڑ تما اگے گا, آم بیجو گے تو کیا وہ اگے گا, کھجور بیجو گے تو کھجور اگے گی. تو جیسی زندگی کی میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو ویسا کیجیے. ہاں, آپ کے لیے جو میں سجیسٹ کروں گا, آپ کا دل خالی ہے اللہ کی محبت سے, پلیز اس طرف کنورٹ ہوئیے. جن عورتوں کی جبینیں سجدے میں جھکتی ہیں ان کا دل میں نے روشن ہوتے دیکھا ہے, ان کی زبانیں چپ ہوتے دیکھی ہیں. جب آپ بڑے کے ساتھ تعلق بناتے ہو تو پھر وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے اور آپ کا جو شکوہ ہے دور بھی کر دیتا ہے. آپ بیٹا فوری طور پہ رابطہ کر رہے ہیں کائنات ہربل والوں سے, اور ان کا نمبر ہے 034165 اور 78626,
اور ان سے کہیں آپ کو بھیجیں وہ ان کا جو ہے برین بوسٹر، آپ کو اطمینان کی، آپ کو سکون کی، آپ کو اچھی نیند کی، ذہنی اطمینان کی آپ کو ضرورت ہے۔ اب میرے پاس ان کا آیا ہوا تھا گفٹ، اوکے یہ ہے جی برین بوسٹر، یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے اور صبح آپ اس کو دودھ کے ساتھ لیں شام کو آپ نے یہ سکون لینا ہے۔ ماشاءاللہ بھاری ہے ڈبی، یہ 40 ڈیز کے اندر آپ کا جو طبیعت پہ اچھا یہ اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز گفٹ بھی ملے گی، یہ شربت ہے، شربت سکون، یہ آپ کو ساتھ گفٹ ملے گا آپ یہ منگوائیے، اور میرا خیال ہے ہاں جی شربت سکون، اور یہ پانی میں گلاس میں ڈال کے 1 چمچ اسے مکس کر لیں، پھر ساتھ ساتھ اس کو سیپ لیجئے اور ساتھ اس میں سے 1 چمچ منہ میں رکھ کے اس کو گھلتا جائے گا اور پیتے جائیے، تو 40 ڈیز کے اندر آپ کی طبیعت لڑاکا نہیں رہے گی، یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی مزاج کی سختی بھی کم ہوگی۔ باقی اللہ سے ڈریے، اپنی زبان کو روکیے، بریک لگائیے، ورنہ زندگی میں جو حادثے ہوتے ہیں اس طرح کی خواہش کے ساتھ آپ مر جاؤ گے تو پیچھے لیگیسی بہت بری ہوگی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔